قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 58۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ایمانداری کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ ہر ذمہ داری جو ہے وہ امانت ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کو اگر احسن طریقے سے آپ ادا کرتے ہیں تو آپ امین ہیں، اگر آپ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا نہیں کرتے تو آپ امین نہیں ہیں، ایماندار نہیں ہیں، خائن ہیں۔ گزشتہ خطبے میں آپ سن چکے ہیں کہ حکومتی منصب کسی بھی نوعیت کا ہو، وہ ایک ذمہ داری ہے، وہ ایک امانت ہے، اور کسی کو بھی ذمہ داری دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں۔ اگر کسی نااہل کو ذمہ داری سونپ دی تو یہ بھی خیانت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، جو مسلمانوں کا حاکم ہو اور وہ محض اپنی قرابت داری کی وجہ سے محبت کی بنا پر کسی کو کوئی عہدہ سپرد کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس نے وہ عہدہ صرف اس وجہ سے دیا کہ یہ میری پارٹی کا ہے، اس وجہ سے اسے وزیر بنایا، مشیر بنایا کہ اس کا تعلق میری پارٹی کے ساتھ ہے، یہ میرا وفادار ہے، اگر وہ اہل نہیں ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور آپ یہ بھی سن چکے ہیں، مجلس میں گفتگو جو ہوتی ہے، اگر گفتگو کرنے والا یہ چاہے کہ میری گفتگو راز رہنی چاہیے، اگر کوئی اس راز کو آگے افشا کرتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے، تو وہ بھی خیانت ہے۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حدث الرجل بالحدیث، جب کوئی کسی سے بات کر رہا ہو، ثم التفت فہی امانۃ، اور بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہو تو جو کہ کوئی میری بات سن تو نہیں رہا، تو اس کی وہ بات بھی امانت ہے۔ اس نے بتایا نہیں ہے آپ کو کہ یہ راز کی بات ہے، مگر جب وہ بات کر رہا تھا وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی میری بات تو نہیں سن رہا، تو وہ بات بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ نے اگر کسی انتہائی قریبی دوست کو بھی وہ بات شیئر کی تو آپ نے خیانت کا ارتکاب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ہر طرح سے تربیت کی تھی، انہیں یہ بھی سکھایا تھا کہ راز کی بات کو آگے نہیں پہنچانا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، بچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام میں بھیجا، واپس آئے، کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو خبر دی، گھر گئے نا تو والدہ کہنے لگی کہ لیٹ کیوں آئے ہو، دیر کیوں کر دی؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام بھیجا تھا اس لیے لیٹ ہو گئی۔ وہ پوچھتی ہیں کون سا کام تھا، کیا کام تھا؟ تو وہ کہتے ہیں، بچے ہیں چھوٹے سے، کہتے ہیں وہ راز کی بات ہے، راز کی بات ہے، بتانی نہیں میں نے۔ والدہ بھی ہماری ماں جیسی نہیں تھی، اس نے یہ نہیں کہا میں تیری اماں ماں منو دس دے، میں کسی نے نہیں دساں گی، انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا بیٹے اللہ کے نبی کی راز کی بات کسی کو پہنچانی نہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر جنگ بدر میں شہید ہو گیا۔ جب ان کی عدت پوری ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ مجھے ابھی خواہش نہیں ہے، میں نے ابھی شادی کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ پریشان ہوئے، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں بھی یہی پیشکش کی کہ آپ میری بیٹی حفصہ کے ساتھ نکاح کر لیں۔ وہ خاموش رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا رنج ہوا، حضرت عثمان سے بھی زیادہ، کہ یہ خاموش رہے، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے، اے اللہ کے نبی، میں نے پہلے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا عمر پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت عثمان کو نا تمہاری بیٹی سے، عثمان سے بہتر بندے سے، تمہاری بیٹی کا عثمان سے بہتر آدمی سے نکاح ہوگا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر اللہ بیوی عطا کر دے۔ اور پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا، عثمان سے افضل۔ اور پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے مجھے نکاح کا کہا تھا کہ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو، تو میں خاموش رہا۔ دراصل آپ کو رنج تو ہوا ہوگا، کہنے لگے ہاں مجھے بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، رنج ہوا۔ تو انہوں نے بتایا دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے یہ راز کی بات کہہ چکے تھے کہ میرا ارادہ حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ہے۔ فلم، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ولو ترکہ النبی لقبلتها، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح نہ کرتے تو میں ضرور اس سے نکاح کر لیتا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وفاداری کا ثبوت دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو آگے شیئر نہیں کیا۔ راز کی بات جو ہے، کوئی دوست آپ کے سامنے کوئی راز کی بات کرتا ہے تو وہ امانت ہوتی ہے، آپ نے اس کو آگے شیئر کر دیا، آگے پہنچا دی تو آپ نے خیانت کا ارتکاب کیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے روز انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی آپ یہ پہلے بھی حدیث سن چکے ہیں، سچا اور امانت دار تاجر قیامت والے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور یاد رکھیں تجارت کے اندر امانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں تو اس کا عیب خریدار پر ظاہر کریں، اس کے اندر یہ عیب ہے۔ لیکن آج ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ریڑیوں والے ہیں نا، سامنے چیزیں آپ کو بہترین نظر آئیں گی، پیاز ہے بہترین نظر آئے گا، لیکن اگر آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے اس سے سودا لیں تو آپ گھر جا کر پیاز دیکھیں، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ سامنے کچھ دکھا رہے ہیں اور دے کچھ رہے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ولا یحل لمسلم باء من اخیہ بیعا فیہ عیب، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کوئی عیب والی چیز فروخت کرے الا بینہ لہ، مگر اس کا عیب بیان نہ کرے۔ مسلم کی حدیث، اگر کوئی اس میں عیب ہے تو خریدار کو اس پر واضح کرنا ہے کہ یہ اس میں عیب ہے۔ اگر آپ عیب ظاہر نہیں کرتے تو خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ موطا امام مالک میں نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کر آئے، سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام 800 درہم میں بیچا، جو بالکل بے عیب تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ جب وہ خریدار کے پاس گیا نا، چند دنوں کے بعد اس میں کوئی عیب ظاہر ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ وہ بندہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا، ان کے پاس آیا اور ان کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے میں نے یہ غلام خریدا ہے اور انہوں نے اس کا عیب بیان نہیں کیا، اس میں یہ عیب نکل آیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا لیا، ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب اس کو غلام دیا تھا تو بالکل بے عیب تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا آپ اس کی نا قسم اٹھائیں، قسم اٹھا کر بتائیں کہ یہ بے عیب تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے قسم نہیں اٹھانی، ہاں اگر اس کو غلام پسند نہیں ہے تو میرے سے 800 درہم لے لے اور غلام واپس کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، 800 درہم دے دیے اور غلام واپس لے لیے۔ ان کے گھر آیا، تھوڑی دنوں کے بعد وہ تندرست ہو گیا، بالکل بے عیب، جیسے پہلے تھا ویسے ہو گیا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے وہی غلام پھر 1500 درہم میں بیچا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی عیب ہے نا، عیب کوئی آپ چیز بیچ رہے ہیں تو اس کے عیب کو ظاہر کرنا ہے، بتانا ہے اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ خرابی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اچھا بھلا کاروبار کر رہے ہیں لوگ، مگر یہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں کر کے، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ خیانت کا ارتکاب کر کے اپنے حلال کی کمائی میں حرام کی ملاوٹ کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول، اللہ فرماتا ہے انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ،
میں دو شریکوں ساجھے داروں کا تیسرا ہوتا ہوں جب تک ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے خیانت نہ کرے۔ دو بندے کاروبار کر رہے ہیں نا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تیسرا میں ہوتا ہوں، لیکن کب تک؟ جب تک ان دونوں میں کوئی خیانت نہ کرے۔ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمْ، جب کوئی خیانت کرتا ہے تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ کا درمیان سے نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کاروبار سے پھر برکت اٹھ جاتی ہے۔ امام رضین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ ان کے مابین پھر شیطان آ جاتا ہے، اور دار قطنی کے الفاظ ہیں، میری اعانت ان دونوں کو حاصل رہتی ہے جب تک وہ دونوں خیانت نہیں کرتے۔ جب خیانت کرتے ہیں اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہتی، اللہ برکت اٹھا لیتا ہے اور پھر درمیان میں شیطان آ جاتا ہے۔ میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں، بڑا ان کا کاروبار عروج پر تھا جب تک ان کا باپ زندہ رہا۔ جب باپ فوت ہو گیا، اب اس کے بیٹے جو تھے نا، انہوں نے کاروبار سنبھال لیا۔ اب ہر روز آئے روز لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک کہنے لگا تو ٹائم زیادہ دیتا ہے، کم دیتا ہے، میں زیادہ ٹائم دیتا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا نہیں تو پیسے نکالتا ہے گلے میں سے، تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کا کاروبار ٹھپ ہوتا چلا گیا، اور آج میں جانتا ہوں اس خاندان کو، وہ تین بھائی تینوں کے تینوں قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کاروبار تباہ ہو چکا۔ خیانت کا انجام۔ حضرات، ایمانداری کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے باہر عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک جگہ تھے، بھوک لگ رہی تھی سب کو، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے کہ دسترخوان بچھاؤ اور کھانا لگاؤ۔ اب دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا لگا دیا گیا۔ وہاں سے نا ایک چرواہا گزرا اور اس نے کہا السلام علیکم، سلام لیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سلام کا جواب دیا، اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی، آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر، شدید گرمی کا موسم، کہتے ہیں کہ اتنی گرمی کے اندر روزہ اور پھر بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا فراغت کے ایام کو میں غنیمت جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے تو روزہ رکھ لیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دل میں یہ بات آئی کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مجھے یہ چیک کرنا چاہیے کہ ایماندار بھی ہے کہ نہیں۔ اس کا امتحان لینے کا ارادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اور یار یہ جو بکریاں ہیں نا تمہاری، ان میں سے ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، ہم اسے ذبح کریں گے، اس کا گوشت بنائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے۔ کہنے لگا انہا لیست لی غنم، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، انہا غنم سیدی، یہ میرے مالک کی ہیں، میرے آقا کی ہیں، میرے سردار کی بکریاں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اور اتنی بکریوں میں سے اگر ایک بکری تو بیچ دے گا، تیرے مالک کو، آقا کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا، اگر پتہ چل بھی گیا تو کہنا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا تھا۔ وہ ایک غلام انتہائی غریب چرواہا آگے سے کیا کہتا ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ بن عمر اپنے غلام سے کہتے ہیں سامان سمیٹو، سامان سمیٹ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جا رہے ہیں، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور
ان کا غلام بیان کرتا ہے، بار بار اس کے الفاظ ان کی زبان پر آ رہے ہیں، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے۔ مدینہ میں پہنچ کر اس غلام کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں وہ غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنی رقم دے دیں، آپ غلام لے لیں۔ انہوں نے رقم دی، غلام خرید لیا۔ پھر کہتے ہیں وہ جو بکریاں ہیں وہ بھی خریدنا چاہتا ہوں، قیمت مانگو، کتنی مانگتے ہو؟ اس نے کہا اتنی قیمت دے دیجئے۔ بکریاں بھی خرید لی۔ فوراً اس چرواہے کے پاس، اس غلام کے پاس، اس ایماندار آدمی کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے اس کی بکریاں چراتا تھا، اب آپ کی چراؤں گا، میں نے تو غلامی کرنی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں یہ بکریاں بھی میں نے خرید لی ہیں، ساری کی ساری بکریاں میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ایمانداری کا فوراً دنیا کے اندر اسے یہ انعام دیا۔ پہلے وہ غلام تھا، اللہ نے اسے آزاد کر دیا، اور پہلے وہ کسی کی بکریاں چراتا تھا، وہ ساری بکریوں کا خود مالک بن گیا۔ آج ہمارے ملک کے اندر نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں، روزے بھی رکھتے جا رہے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بے ایمانی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور نمازی ہو اور بے ایمان ہو، روزہ رکھنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا بے ایمانی کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نماز بھی دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ایماندار آدمی خیانت کا ارتکاب نہیں کرتا۔ دنیا کے 180 ملکوں میں 160ویں نمبر پر، شرم کی بات نہیں، ڈوب کر مرنے کی بات ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست، 180 ملکوں میں ایمانداری کے لحاظ سے 160ویں نمبر پر۔ جاپان پہلے نمبر۔ میں ایک عالم دین کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے ایک عجیب واقعہ بتایا۔ جاپان پہلے نمبر پر ہے ایمانداری کے حوالے سے۔ وہ کہنے لگے میں جاپان گیا، کہتا میں ایک ٹیکسی کرائے پر لی، اس پر میں بیٹھا۔ اب میں نے جس جگہ، جس ہوٹل پہنچنا تھا، جہاں پہنچنا تھا میزبان کے پاس، ہم جا رہے تھے، راستے میں نا اس ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر بند کر دیا، ٹیکسی کا میٹر بند کر دیا۔ 3-4 کلومیٹر کے بعد اس نے میٹر دوبارہ آن کر دیا۔ اب میں اس کی زبان سے واقف نہیں تھا، وہ میری زبان سے واقف نہیں تھا۔ کہتا ہے جب ہم وہاں پہنچے جہاں میں نے پہنچنا تھا، میں نے میزبان سے کہا اس ڈرائیور سے پوچھو اس نے راستے میں میٹر کیوں بند کیا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا، اس نے بتایا کہ میں جب آ رہا تھا نا تو میں نے ایک جگہ سے یو ٹرن لینا تھا، میں بھول گیا، میں آگے نکل آیا اور 3-4 کلومیٹر اضافی مجھے سفر کرنا پڑا، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ غلطی تو میں نے کی نا، میں اس سے پیسے پھر اس کے کیوں وصول کرتا؟ یہ ایک کافر، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ ہم ایماندار ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر اتنے دلائل آپ سن چکے ہیں، یہ 4تھا جمعہ آپ سن رہے ہیں ایمانداری کے حوالے سے، انشاءاللہ آئندہ بھی 5واں جمعہ بھی اسی پر میں پڑھاؤں گا۔ اتنے دلائل ہونے کے باوجود، اور مجھے چند دن پہلے اخبار میں پڑھا تھا، بڑی شرم آئی، پاکستان کے یہ تو عام بندے بھی خیانت کر رہے ہیں، تو بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے 900 پروفیسر حضرات نے مقالے لکھ کر ایک بین الاقوامی عالمی ادارے میں بھیجے۔ 250 مقالے پاکستان سے بڑے بڑے 900 پروفیسرز نے بھیجے، وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے۔ انہوں نے کہا سب نقلیں مار کر فلاں کا چوری کیا، فلاں کا چوری کر لیا، فلاں کا چوری کر لیا، اور پھر ان 900 پروفیسر حضرات جو ہیں ان کی عالمی بین الاقوامی مجلسوں میں وہ اپنی آئندہ تحقیق شائع نہیں کروا سکے۔ اندازہ کریں، ہمارے ملک ہر چیز میں بے ایمانی۔ مجھے یاد ہے میں گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں پڑھتا تھا، تو ہمارے پروفیسر میتھمیٹکس کے پروفیسر ایک دن کہنے لگے اور میں تمہیں ایک گل دساں۔ ہم نے کہا بتائیں سر۔ کہنے لگے دیکھو کی یہ
ہاں کیا ڈرائیونگ لائسنس؟ کہنے لگے میرے کو یہ موٹر سائیکل ہے، میں یہ گڈی خریدی نہیں، لائسنس پہلے بنوا لے۔ یہ ہے پاکستان، لائسنس پہلے بنوا لیا ہے، گاڑی ابھی خریدی نہیں، لائسنس پہلے جیب میں ہے۔ اور یہ ہر ادارے کے اندر، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں ایماندار، صحیح معنوں کے اندر ایماندار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔